قاضی ابو الحسین بن عقبہ کہتے ہیں کہ میرے چچا کی بیٹی نہایت دولت مند اور امیر تھی۔ میں نے اس سے شادی کر لی اور اس کے مال سے استفادہ کرنے لگا۔ مال کی بدولت میں نے خفیہ طور پر ایک اور شادی کر لی۔ ادھر کسی شخص نے میری پہلی بیوی کو بتا دیا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ بس پھر کیا تھا، گھر میں طوفان آ گیا۔ میری بیوی سخت ناراض ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، تم میری دولت استعمال کرتے تھے، آج کے بعد تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ میں تمہارے گھر نہیں رہنا چاہتی۔ تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ یا مجھے رکھو یا اس دوسری بیوی کو۔ مجھے رکھنا چاہتے ہو تو اسے فوراً طلاق دے دو۔ گھر میں یہ جھگڑا چلتا رہا۔ میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ میری کوئی دوسری بیوی نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو یوں کہو میں تمہارے سوا تمام بیویوں کو طلاق دیتا ہوں۔ ادھر میں نے جس نوجوان لڑکی سے شادی کی تھی وہ خوبصورت ہونے کے علاوہ نہایت سمجھدار بھی۔ اب میں 2 کشتیوں پر سوار تھا۔ پہلی بیوی میری چچا زاد اور نہایت امیر تھی مگر مجھ کو پسند نہ تھی، اور دوسری بیوی غریب مگر سمجھدار تھی۔ میں گھر میں لڑائی نہیں چاہتا تھا۔ پہلی بیوی نے میرا خرچہ بند کر دیا تھا۔ اب میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ میری پہلی بیوی بھی راضی ہو جائے اور اس کو تسلی ہو جائے کہ میں نے کوئی شادی نہیں کی اور دوسری بیوی کو طلاق بھی نہ دینی پڑے۔ خاصی سوچ بچار کے بعد میں اپنی دوسری بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم اپنے ہمسایوں کے پاس جاؤ، ان سے ایک خوبصورت لباس آیتن لے لو اور پھر خوب بن سنور کر خوشبو لگا کر پہلی بیوی کے پاس جاؤ تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ تم نہایت امیر اور مالدار عورت ہو۔ ملاقات کے وقت خوب رو رو کر آنسو بہانا اور اس کے حق میں خوب دعائیں کرنا۔ جب وہ تمہاری کثرت گریہ و زاری سے متاثر ہو جائے گی تو یقیناً تم سے پوچھے گی کہ تمہاری مشکل اور پریشانی کیا ہے۔ اب تم اس کو بتانا کہ میرے چچا زاد نے مجھ سے شادی کی ہے اور مجھے بتائے بغیر ایک اور شادی بھی کر لی ہے اور میرا مال اپنی دوسری بیوی پر خرچ کرتا ہے۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے چونکہ تمہارا خاوند قاضی ہے۔ اس سے میری مشکل اور پریشانی بیان کرو، میری سفارش کرو کہ میرے ساتھ انصاف کرے اور میرے شوہر کو عدالت میں بلا کر اس سے پوچھ گچھ کرے۔ جب وہ تمہاری بات سن کر تمہیں میرے پاس لے آئے گی تو باقی معاملہ میں خود سنبھال لوں گی۔ میری تدبیر نہایت کامیاب رہی۔ میری ہدایت کے مطابق میری نئی بیوی نے نہایت خوبصورت لباس زیب تن کیا اور ایک مالدار عورت کے روپ میں ہمارے گھر آئی۔ میں اس وقت گھر پہ ہی تھا۔ اس نے آتے ہی زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میری پرانی بیوی نے اس کے آنسو پوچھے، اسے چپ کرایا، اس کی دلجوئی کی اور کہا کہ بہن بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اب اس نے میرے کہے ہوئے الفاظ دہرا دیے۔ اس نے فوراً کہا بہن میرا شوہر قاضی تو تمہارے شوہر سے بھی بدتر ہے، وہ بھی مجھے ہوکے میں رکھ کر شادی کیے ہوئے ہے۔ یہ کہہ کر وہ میری نئی بیوی کا ہاتھ پکڑے ہوئے غصے میں میری مجلس میں آئی اور کہنے لگی اس بدنصیب بیوی کا حال بھی میرے ہی جیسا برا ہے، اس کی بات سنو اور اس کے ساتھ انصاف کرو۔ میں نے نئی بیوی سے پوچھنا شروع کیا کیا بات ہے، کیا شکوہ لے کر آئی ہو؟ اس نے جو کچھ سکھایا پڑھایا گیا تھا وہ عرض کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تیرے چچا کے بیٹے یعنی تیرے شوہر نے تمہارے سامنے اعتراف کیا ہے کہ اس نے دوسری شادی کر رکھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم بھلا ہو وہ میرے خوف کے مارے کیوں کر اعتراف کرے گا۔ میں نے پوچھا پھر کبھی تو نے اس کی دوسری بیوی کو دیکھا ہے، اس کی شکل پہچانتی ہو؟ وہ کہنے لگی نہیں۔ پھر میں نے کہا اے خاتون اللہ کا خوف کھا اور سنی سنائی باتوں پر یقین مت کر، کیونکہ حاسد لوگوں کی تعداد میں بہت زیادہ ہے جو میاں بیوی کی خوشی دیکھ نہیں سکتے۔ اس طرح جو لوگ عورتوں کو بگاڑتے ہیں ان کے پاس اس قسم کا کوئی ڈرامہ نچانے کے لیے بہت سے ہیلے بہانے ہوتے ہیں۔ وہ جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں۔ مثال کے لیے میری ہی بیوی کو دیکھ لو، اس سے بھی کسی نے یہ چغلی کھائی ہے کہ میں نے اس کے علاوہ بھی کسی عورت سے شادی کر رکھی ہے، جبکہ میں اس کے سامنے یہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس دروازے کے باہر اگر میری کوئی بیوی ہے تو میں اسے طلاق ثلاثہ دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے چچا کی بیٹی یعنی میری بیوی اٹھی اور میرے سر کو بوسہ دیا اور کہنے لگی مجھے اب یقین ہو گیا اے قاضی کہ تم پر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ اس طرح میرا کام چل گیا اور چونکہ میری دونوں بیویاں میرے پاس ہی موجود تھی اس لیے میری قسم بھی واقع نہیں ہوئی، کیونکہ قسم تو کھائی گئی تھی دروازے سے باہر موجود بیوی کو طلاق دینے کی۔